تو پتہ چلا کہ وہ صاحب کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ ایک مشہور کمپنی ایسٹرونامر کے سی او بائرن ہیں، اور جو ان کے ساتھ خاتون موجود تھیں کرسٹین، وہ کمپنی کی چیف پیپل آفیسر ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر خوشی نہیں ملی تو خوشی باہر ڈھونڈو، زندگی ایک دفعہ ملتی ہے۔ یہ اس طرح کے کانٹینٹ کو دکھانے کی وجہ سے یہ چیزیں اب ہمارے ہاں بھی بہت عام ہو رہی ہیں کہ وفاداری ایک انسان کو انسان بناتی ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ آرٹ وتھ فائزہ، جہاں بات ہوتی ہے آرٹ، فن، سچائی اور لائف سٹائل کی۔ لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہونے لگا ہے، آلدو کہ وہ لائف سٹائل میں ہی کنسیڈر ہوتا ہے۔ میں بات کر رہی ہوں ایک ایسے وائرل کلپ کی جس نے پرسوں سے دھوم مچا رکھی ہے، سارے سوشل میڈیا پہ ہر طرف آپ کو دیکھنے کو نظر آ رہا ہے۔ ایک ایسا وائرل کلپ جس نے معاشرے کی اخلاقیات اور اس کی اقدار کی دھجیاں تو اڑا ہی دی تھیں، لیکن وہ اسکرین پر بھی دکھا دی گئیں۔ تو ہوا کچھ یوں کہ وینسڈے کو کولڈ پلے کانسرٹ میں بہت ہی جمبو اور بڑی ساری اسکرین کے اوپر جب کیمرہ گیا تو وہاں ایک بہت ہی سالٹ اینڈ پیپر قسم کے صاحب جو ہیں وہ ایک حسینہ کو اپنی باہوں میں لیے کھڑے تھے۔ جیسے ہی کیمرہ ان کے اوپر گیا تو اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ غائب ہو گئے صفحہ ہستی سے، اور وہ خاتون جو ہیں وہ پردہ فرما گئیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ صاحب کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ ایک مشہور کمپنی ایسٹرونامر کے سی او بائرن ہیں، اور جو ان کے ساتھ خاتون موجود تھیں کرسٹین، وہ کمپنی کی چیف پیپل آفیسر ہیں۔ اور سم ٹائمز فریڈم کے نام پہ بہت ساری ایسی باتوں کو جائز قرار دے دیا جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر خوشی نہیں ملی تو خوشی باہر ڈھونڈو، زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، اس کو انجوائے کرو۔ لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ زندگی صرف انجوائے کرنے کا نام ہوتی تو اس طرح کے پہرے ہمارے ارد گرد سوشل اکنامک ہر طرح کی زندگی میں نہ لگائے جاتے؟ اس چیز نے جہاں بہت ساری حقیقتوں کی طرف نظر ہماری ڈال دی، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں، اگین سوال اٹھ گئے ہیں کہ پاکستانی معاشرہ جس میں ہم رہتے ہیں اور ہم اپنی اقدار اور اپنی روایات کی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ہماری ٹی وی ڈراموں کی وجہ سے اور ریپیٹیڈلی یہ اس طرح کے کانٹینٹ کو دکھانے کی وجہ سے یہ چیزیں اب ہمارے ہاں بھی بہت عام ہو رہی ہیں۔ جو ڈرامہ آپ دیکھیں، جس چینل کا دیکھیں، اس میں آپ کو ایکسٹرا میرٹل افیئرز ملیں گے اور اس طرح کی بہت ہی قسم کی خرافات دیکھنے کو ملیں گی۔ اور ان سب خرافات کی وجہ سے جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان کے اندر یہ بہت ہی ایک پروگرامنگ ہو گئی ہے کہ وہ اس طرح سے سوچنے لگے ہیں کہ زندگی چھوٹی ہے، اس میں انجوائے کرنا چاہیے، چل کرو، بہت زیادہ ڈیپ نہیں جانا، بہت ساری چیزیں ہیں، کوئی بات نہیں ہے، اٹس جسٹ ون لائف، یو اونلی لیو ونس کانسیپٹ جو ہے وہ اس نے بہت بری طرح گھیر رکھا ہے۔ لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ وقتی خواہشات کے آگے جب ہم سرنڈر کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس ٹوٹتی ہوئی دنیا، اس معاشرے کو بالکل ہی جو ہے وہ بے ننگ و نام چھوڑ دیں گے اگر یہ چیزیں اس طرح سے عام ہوئیں اور ایوری ناؤ اینڈ دین ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے ریپیٹڈ کانٹینٹ کی وجہ سے جو معاشرے میں بگاڑ ہے وہ تو ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا ہم اس کو روکنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارا معاشرہ بھی ٹوٹل سستی ویڈیوز، ٹیمپرری ریلیشن شپس اور وائرل مومنٹس کی نظر ہو جائے گا؟ کیا یہ واقعہ ہمیں سوچنے پہ مجبور نہیں کرتا کہ اگر دنیا کے اتنے ویل ایجوکیٹڈ، ہائیلی کوالیفائڈ لوگ اپنی ڈیزائرز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بطور عام انسان ہم جن لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی طرف سے تو ہمیں اسی طرح کی غیر اخلاقی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ لیکن وقت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں؟ ہمیں اپنے بچوں کو ہمیں سکھانا یہ ہے کہ وفاداری ایک انسان کو انسان بناتی ہے، رشتے جو ہیں ان کو جوڑ کر رکھنا جو ہے وہ ہمیں اشرف المخلوقات بناتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو لائلٹی اور وفاداری ہے یہ ایک بہت ہی پرانا کانسیپٹ ہو گیا ہے؟ جس طرح سے جتنی زور سے میڈیا اور یہ سب سوشل میڈیا یہ چیزیں دکھانے پہ مصروف ہے اور پھر ریئل لائف میں اس طرح کے کانٹینٹ جو سامنے آ رہے ہیں
اس یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اب لائل رہنا اور ایک ہی شخص کے ساتھ رہنا بہت اولڈ فیشنڈ ہے، اور اس طرح کی جو ہے ہمیں آزادی چاہیے جس میں کہ ویسٹ کو ہم دیکھتے ہیں اور میں یہاں رہتے ہوئے دیکھتی ہوں. لیکن یہ فیملی سٹرکچر کو یہ بھی مس کرتے ہیں. آج دن تک بھی ان ساری چیزوں کو یہاں بھی برا ہی سمجھا جاتا ہے، بہت برا سمجھا جاتا ہے. وائرل ہو جانا، کوئی چیزیں ایسی ان ایتھیکل کرنا، وہ شخصی طور پر کسی کی چوائس ہو سکتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ یہ چیز ایک وائرل ہوئی اور تو ان لوگوں نے جو بہت ہی کھلے عام جو کچھ بھی اپنی زندگی میں کر رہے تھے ان کو منہ چھپانے پڑ گئے. دیٹ مینس کہ یہ انسان کے اندر اس کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ شرم کھاتا ہے، اس طرح کے غلط کاموں سے وہ شرم کھاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہی کہا ہے کہ عورت اور مرد ایک دوسرے کا لباس ہیں، جب وہ ایک رشتے میں ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کا لباس ہیں. تو یہ پورا وائرل جو ایک کانٹینٹ ہے اور اس کے اوپر ہر طرح کا تبصرہ ہے، اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ صرف اس میں اسپائس اپ کرنے کے لیے نہ دیکھیں کہ کسی کے گھر میں جھانک کے کیا ہو رہا تھا، اسے کیا سبق لیں گے، دیٹس وٹ میٹرز. اگر آپ کو یہ کانٹینٹ پسند آیا ہو تو ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب. اینڈ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.